السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ آج کا میرا موضوع ہے ابلیس کا غرور اور اس کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا اور پھر اپنے اس عمل کی بڑی ہی بری دلیل پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ امام حسن بصری رحم اللہ کا ارشاد ہے، ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا۔ امام محمد بن سیرین رحم اللہ فرماتے ہیں، ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا بھی قیاس ہی سے شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور حضرت آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات حضرت آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نص کے مقابلے میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ایک قیاس تو ویسے بھی غلط ہے کیونکہ مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے۔ مٹی میں پختگی، تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح پھونکی، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں، جیسے ارشاد اللہ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، تو اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی ابلیس جان بوجھ کر اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کی بنا پر اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ یہ اس کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا اور علم و عبادت میں ان سے سب سے بڑھ کر تھا، اور اس کا نام عزازیل تھا۔ سورہ اعراف میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو اس کی مخالفت کرے، اور سراسر بد نصیب وہ ہے جو اس شیطان کی بات مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا اس جنت سے اتر جا اور اس سے نکل جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور اس مقام و مرتبے سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت و عبادت میں فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ بھی لے لیا گیا اور اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔